جماعت احمدیہ سے ہے. اچھا. ہمارے سسرال شیعہ ہیں. اچھا. داد کے کچھ سنی ہیں. تو پہلے ہمارے والد صاحب نہیں تھے اس جماعت میں شامل. تو پھر اس کے بعد شامل ہوئے، کافی عرصہ پہلے وفات پا گئے. ہمارے باقی خاندان ہے وہ شیعہ، کیونکہ میرا زیادہ تعلق کوئٹہ سے رہا، بلوچستان میں، سسرال میرے بھائی ہیں. تو جیسی ہمارا عقیدہ ہے اس کے مطابق تو ہم مدعی نبوت ہو یا مجوز نبوت ہو، ہمارا عقیدہ اسلام کے مطابق تو اس کو مرتد خارج از اسلام جانتے ہیں اور مانتے ہیں. تو اب بحث جو ہوتی ہے وہ یقیناً ان مسائل کے متعلق ہوتی ہے جن میں شک یا شبہ ہوتا ہے. اور ایک بحث اور ایک فیصلہ ہے. فرقہ احمدیہ کے متعلق علماء اسلام دین اسلام کے مطابق فیصلہ دے چکے ہیں کہ یہ فرقہ خارج از اسلام اور مرتد ہے. اب بحث مباحثہ مناظرہ جو ہوگا وہ اس حد تک ہوگا کہ آپ کا موقف جو ہے یا آپ کا جو عقیدہ ہے اس کے متعلق جو حکم شرعیہ اس میں میں کوئی شک یا تردد کروں. اب بحث اصل میں بات ایسے تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بحث یا مناظرے کے لیے نہیں آئے تو کہ پہلی بات یہ تھی کہ یہ ہمارے کیونکہ دوست تھے، تو اس بنا پہ جو تعلق بنا تو یہ مجھے دوسرے لفظوں میں کہے کہ تبلیغ کرتے ہیں، بعض باتیں بتاتے ہیں. پھر بعض باتیں ایسی تھی میں نے کہا یار اب مزید بھی اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے. لیکن ہمارے والد صاحب آئے یا ہمارے والد صاحب آئے تو اب ہم لوگوں کو بھی تو کچھ آگے تھوڑا بہت دیکھنا ہے نا. اب ہمارا سسرال کٹر شیعہ ہے، ٹھیک ہے. اب ہمارا وہ مطلب اس وقت پوزیشن یہ گھر کے اندر ہے کہ میں خود باہر آیا ہوں، اس وقت مجلس ہو رہی ہے، سارا ایک سسٹم چل رہا ہے. میں نے انہیں کہا، وہ مجھے کہتے ہیں آؤ. میں نے کہا میں آ تو جاؤں لیکن میں یہ جو کیونکہ میرا عقیدہ آپ کے ساتھ نہیں ملتا، میں سن تو سکتا ہوں لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جو میں نہیں کر سکتا. انہوں نے بولا جی آپ نے کالے کپڑے پہنے. میں نے کالے کپڑے، اصل بات تو نیت کی ہوتی ہے، میں نے نیت سے تو اس لیے سے نہیں ڈالے کہ محرم اور کالے کپڑے میں نے ڈال دی. میں تو ویسے میرے پاس تھے، میں پہلے بھی ڈالتا تھا، آج بھی ڈال دیا. لیکن اس بنا پہ میں نے نہیں ڈالے کہ یہ محرم ہے اور میں بطور مجھے کچھ ثواب ہوگا یا گناہ، کیونکہ جب تک میں نیت نہیں کروں گا مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ بغیر نیت کے ڈالے. تو یہ پہلے مجھ سے موجود تھے. وہ پورے مجھے آج کہہ رہے تھے، آج وہ کچھ چیزیں بعض ایسی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے شام کو جو ہے نا آنا. میں نے کہا میں کسی دوست کے ساتھ ٹائم دیا ہوا ہے. اصل میں علامہ طالب جوہری صاحب کے بیٹے آئے ہوئے ہیں، علامہ اسد جوہری. وہ کہہ رہے تھے آپ نے ان کے پاس سنا، ہم نے آپ کو لے کے جانا. تو پرسوں انہوں نے مجھے ان کی مجلس سنائی تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے مجلس سنی ہے. تو میں نے کہا میں اس وقت یہ جس وقت یہ مجلس سنا رہے ہیں میں اس وقت کوئی بات کروں، یہ مناسب بھی موقع کے لیے اصلی مناسب نہیں. تو اس کے لیے کچھ ٹائم چاہیے، علیحدہ ٹائم، کیونکہ محرم میں ایسا میں کوئی بات کر دوں ہو سکتا ہے وہ نہیں پسند کریں. دوسری بات ہے مجلس میں اس وقت حالات ہی اس قسم کے کہ وہ بات کیا کرنی ہے. وہ تو مجلس پڑھ رہے ہیں، میں مجلس سنتا ہوں، کہتے چلو ٹھیک ہے. پھر آج وہ کہہ رہے تھے کہ آپ چل رہے تھے کیونکہ انہوں نے آپ سے ٹائم لیا ہوا تھا. تو انہوں نے کیونکہ کہا تھا وہ بڑے اچھے اور میٹھے پیار کرنے والے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم لوگ جائیں گے، بیٹھیں گے. تو بات یہ ہے کہ جو بات فرض کرے میں غلط ہوں، میں رانگ پہ جا رہا ہوں، آپ درست ہیں، تو پھر مجھے دیکھنا میرا تو آپ کی پہلی ملاقات ہے، تو مجھے رانگ سے رائٹ کرنے کے لیے مجھے آپ جب تک آپ کا تعلق میرے ساتھ بنے گا نہیں تو آپ کی دل کی بات میرے اندر کیسے اترے گی. مجھے اگر آپ نے فرض کرے میں دوزخ میں جا رہا ہوں، آپ نے کہا جی فتویٰ دے دیا، سب کچھ ہو گیا، میں دوزخ میں جا رہا ہوں یا میں غلط ہوں، تو اب مجھے درست بھی تو ہونا ہے نا. درست ہونے کے لیے تعلق کا ہونا ضروری ہے. تو جب تک تعلق نہیں ہوگا تو میں درست کیسے ہوں گا. میں وہی بتا رہا ہوں کہ ایک ہے ہمارا عقیدہ جماعت احمدیہ کے متعلق، جو میں نے آپ کو پہلے اب اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں آپ کے حوالے سے. یا تو آپ
جماعت احمدیہ کے بعض افراد کے ساتھ آپ کا تعلق ہوا جس کی وجہ سے آپ کو ان کے متعلق درست اور صحیح ہونے کا کوئی شک یا شبہ یا ظن یا رجحان پیدا ہوا؟ جب بہت سارے فرق، بہت سارے جماعتیں، بہت سارے مذاہب موجود ہیں تو ہر ایک انسان دیکھتا ہے کہ یہ سارے بھی سچ نہیں ہیں، سبھی فرقے بھی حق پر نہیں ہیں اور سبھی فرقے بھی باطل پر نہیں ہیں۔ صاف ذرا ان میں سے کوئی حق پر ہوگا، کوئی باطل پر ہوگا۔ اب جو حق والا ہے وہ کون ہے، جو باطل والا ہے وہ کون ہے؟ صاف ذرا سبھی فرقے آپ کو حق والا کہتے ہیں اور تمام فرقے آپ کو حق والا ہی سمجھتے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ تو اب ہمارے پاس کون سا معیار ہوگا جس سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ میاں جتنی بھی کائنات میں مذاہب والے لوگ اور فرقہ جات ہیں ان میں سے کون سا فرقہ جو ہے وہ حق پر ہے اور ہم اس کے جناب اس کی حقانیت کو جان کر پھر اس کو مانیں، درجہ یقین اور درجہ ایمان پر لائیں۔ اب سب کہ اب آپ کا جو مرتبہ ہے سب سے پہلے اس کا آپ تعین کریں گے، اس کے مطابق گفتگو ہوگی۔ آیا آپ کو پہلے جماعت احمدیہ کے تعلق سے قبل آپ پہلے کس مذہب میں تھے، کس جماعت میں تھے؟ پھر آپ نے اپنی ذاتی تحقیق پر یا کسی کی تحقیق کی تقلید کرتے ہوئے آپ نے پچھلے مذہب کو چھوڑا، جماعت احمدیہ کو قبول کیا؟ پھر آپ کے پاس کون سا معیار تھا جس پر پچھلے مسلک والے غلط ثابت ہوئے اور جماعت احمدیہ آپ کے نزدیک حق پر ثابت ہوئی؟ اب یہ جو معیار ہوگا، آیا یہ معیار جس پر آپ نے دو فریقوں میں سے ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط کہا، یہ معیار آپ کے نزدیک کون سا ہے؟ عقلی ہے، شرعی ہے، سائنسی ہے؟ خود ذاتی طور پر آپ محقق ہیں یا تقلیدانہ محقق ہیں یا محققانہ تقلید کرتے ہیں؟ جس وقت تک آپ اپنے عقیدے اور مذہب کا میرے سامنے تعین نہیں کریں گے اس وقت تک میں اس کے متعلق جناب بحث یا رائے یا ایک معیار جو ہمارے نزدیک ہے جس کی بنا پر ہم نے جماعت احمدیہ کو مرتد قرار دیا اس کا اس وقت تک واضح تعین نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے والد محترم اس جماعت میں شامل ہوئے تھے۔ ظاہر بات ہے جب والد شامل ہوتا ہے تو پھر آٹومیٹک اولاد تو چلی جاتی ہے، یعنی تقلید۔ اس کے باوجود کہ پھر ہم اس میں رہے، پھر پڑھا سنا، پھر دوسرے ماحول کو دیکھا، دیکھنے کے باوجود کچھ بعض یہ سمجھ لیں کہ کچھ اپنی مصروفیت کی بنا پہ بھی اتنا نہیں جا سکے۔ جب ہوش آئی، مطلب غور و فکر کیا، پھر پوزیشن آپ کو کچھ دوسرا بھی آپ کو مسئلہ بتایا۔ یعنی آپ کا ایک ہے آپ اور ایک ہے آپ کے خاندان والے لوگ۔ یہ خاندان جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک سسرال والے ہو جاتے ہیں، ایک آبا و اجداد۔ اس لیے تو آپ کے سسرال والے جو ہیں ان کا مذہب شیعہ ہے، اسی طرح تو جو آپ کے جن خاندانی لوگ جن کو اصل میں کہا جاتا ہے وہ دیوبند ہے۔ مولانا قاسم ناصری کی زیادہ تقلید وہی کرتا۔ اچھا تو اور آپ جو ہے آپ کے یعنی مذہب قادیانی یا جماعت احمدیہ میں شمولیت آپ کے خاندان میں آپ کے والد سے ابتدا کی اور آپ نے تقلیداً اپنے والد کا مذہب کو قبول کیا۔ ظاہر پھر جب ایک والد نے بتایا کہ یہ بات حق پہ ہے، ہاں یعنی میرا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے والد کے ہی فیصلے پر آپ نے درست سمجھا لیکن جب ہماری عمر بڑی ہوئی اب ہمارا بھی حق ہے کچھ دیکھنے کا۔ اب ہم چاہ رہے تھے کہ ایسے آدمی ملے جو نرم طبیعت، کیونکہ ہم جب معاشرے میں گئے ہم نے دیکھا تو طبیعت سخت تھی، ہم واپس آ گئے۔ جب ہم شیعہ کے پاس گئے ہم نے بولا دیکھو تم بھی امامت کا تصور رکھتے ہو، ہم بھی امامت کا تصور رکھتے ہیں، لیکن یہ مت خیال کرنا، میں نے اس کو ایک بات کی، میں نے کہا میں کوئی علامہ نہیں نہ میں بحث کرنا، کیونکہ بحث تو اس بات پہ بندہ کرے نا کہ کوئی ہار جیت کرنی ہو۔ دین کا بنیادی مقصد ہے کہ اپنی آخرت کو سنوار۔ اگر فرض کرے میں اس راستے میں اب فوت بھی ہو جاؤں تو مجھے اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا، کیونکہ میری نیت ہے۔ میری یہ نیت نہیں ہے کہ کسی کو تنگ کرنا یا کچھ تماشا دکھانا یا کوئی ٹیبل ٹاک کرنا۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی اگر کوئی بات ہماری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی تو وہ گناہ نہیں ہے، میں جان بوجھ کے نہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنی جگہ پہ حق پہ بیٹھا ہوا ہے، جیسے آپ نے بیان کرا بڑی اچھی بات کی۔ جیسے انہوں نے آپ کا ذکر کیا 1 ماہ پہلے، تو کیا میرے جس طرح انہوں نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا تھا تو میرے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوئی،
پھر اس کے لیے پروگرام بنا میں نے اپنے لیے، پھر اس میں سے وقت نکالا. کوئی آپ احسان نہیں کیا، لیکن میں نے اپنے کو درست کرنے کے لیے چلو ان کے پاس بھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں. میں نے پہلے بولا کہ اگر تو ہے طبیعت نرم کے تو ہم ضرور جائیں گے، اگر طبیعت سخت کے ہیں تو جائیں گے ضرور، پر ملاقات کر کے واپس آ جائیں گے، کیونکہ جانا بحثیت انسان ضروری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب انہوں نے آپ کے کیا لگتے ہیں؟ نہیں وہ ان کے چشتی صاحب جو آپ بڑے چشتی صاحب یہ چھوٹے نا، آپ کا راستے میں چھوٹا، آپ کا تعارف زیادہ کرا رہے تھے. میں نے کہا سر وہ بزرگ ہیں، ان کے ساتھ دیکھنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ادب احترام. ہم ان کے شاگرد. میں دوسری بات ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی دین کا کام کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے میں آپ کی نظر میں کافر ہوں یا آپ کی نظر میں غلط ہوں، لیکن میں اپنی جگہ پہ تو اپنے آپ کو درست سمجھتا ہوں نا. وہ تو میں نے بات پہلے ہی بتا دی. میں ایک بات بتاتا ہوں کہ میں اپنی جگہ اپنے آپ کو درست سمجھتا ہوں. تو کیا میں اپنی جگہ درست سمجھتا ہوں؟ مجھے علم ہے کہ یہ جو بچے یا آپ ہے آخر قرآن کو ہی مانتے ہیں، میں بھی قرآن کو ہی مانتا ہوں. میرا بھی عقیدہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خاتم النبیین یقین کرتا ہوں، میں قرآن مجید پر مکمل یقین رکھتا ہوں، میں فرشتوں کو مانتا ہوں، رسولوں کو مانتا ہوں، میں ان تمام چیزوں کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں. اور میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ دین کے اندر کوئی بات نکالنا یا ڈالنا یہ کفر ہے ہمارے میں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے بارے میں کسی کو علم کس طرح کا وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو میرا علم ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب دین کا کوئی خدمت کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو اس کا ادب و احترام کرنا ہم پہ فرض ہے. اب تبلیغی جماعت والے ہیں نا، اگر ان کا کسی جگہ بستر وغیرہ کوئی رستے میں مجھے مل جاتے ہیں تو میں ادباً اور احتراماً ان کے ساتھ جو بھی ہو ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن میں ان کے لیے ضرور ادب کا پہلو جو ہے وہ نہیں چھوڑتا. انہوں نے جب بتایا کہ ہمارے چھوٹے بھائی جو ہے نا وہ تھوڑا سا چلو، میں نے کہا اگر چھوٹے سے پہلے ملاقات ہو جائے تو وہ اچھا ہے. چلو ان میں ذرا نہیں دیکھیں محبت زیادہ پیدا ہو جائے نا بات سمجھنا آسان ہوتی ہے، تو وہ قدرتی بات اللہ تعالیٰ نے سبب بھی ایسا پیدا کر دیا کہ آپ سے ملاقات ہو. اب جناب محترم سوال یہ ہے کہ میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے باپ نے اس کو قبول کیا، ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں لوگ مرزائی اور قادیانی کہتے ہیں. جب ہم نے پڑھا تو پتہ لگا کہ ہم مرزائی قادیانی نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں. میرا نام نہ جماعت نے رکھا، نہ مرزا صاحب نے رکھا، نہ ہم. لوگ کہتے ہیں کہ ہم آج سب کو خاتم نبی مانتے ہیں، لیکن ہم تو مانتے ہیں. ہم جب قرآن مجید کو مانتے ہیں تو خاتم نبی تو بیچ میں ہے تو وہ تو آٹومیٹک ہم مانتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اختلافات ہیں وہ ابھی سے تو نہیں، وہ تو امت کے اندر کافی ہیں، لیکن جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ ہم سب نے مل کے آپ کے اوپر ایک فیصلہ کر دیا ہے. وہ فیصلہ کیا تھا 73 میں، ہم تو بھی پیدا ہوئے، ہمیں تو اس 73 کا فیصلہ جو تھا نا وہ جمہوری اور آئینی تھا. ہم جمہوریت اور آئین کے خود مخالف ہیں. ہم فرقہ احمدیہ کی تکفیر 1973 کے جناب آئین کے مطابق نہیں کرتے، بلکہ ہم قدیم علماء اسلام جو مرزا قادیانی کے دور میں جنہوں نے اس کے کفریات پر مطلع ہو کر اس کی تکفیر کی تھی، ان علماء کے فتاوی کے ساتھ ہم متفق ہیں. اس وقت آپ کے پاس وہ فتویٰ جو 100 سال پہلے کا تھا، فتاوی کتب ہم سارے کتب موجود ہیں، حوالہ جات. ارے میاں نیچے جاؤ وہ ختم نبوت لے آؤ، وہ ثبوت حاضر لے آؤ، اور امام احمد رضا کے فتاوی جات. یہ جو 100 سال پہلے تھے، یعنی 100 سال کا مطلب ہے کہ مدت کا تعین. یہ والے نہیں آتے. ہاں یعنی کیا مطلب کہ مرزا قادیانی کی جو تکفیر ہے نا اس کی دو حیثیت ہیں، ایک ہے دینی اور مذہبی حیثیت عند العلماء، اور ایک تھی اس کی دور حاضر میں قانونی حیثیت. تو قانونی حیثیت سے انہوں نے آئین اور دستور کی شک میں اس کو رکھا کہ قادیانی جو ہیں یہ کفار ہیں. مرتد انہوں نے نہیں لکھا، کفار لکھا ہے. کفار اور ہوتے ہیں، مرتد اور ہوتے ہیں. کفار کے احکام اور ہیں اسلام میں، مرتد کے احکام اور ہیں. مثلا کفار وہ کیسے کفار کافر جو ہوتا ہے. اچھا ایک میں بات پوچھوں آپ سے اجازت ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر تو آپ اجازت دیں مجھے تو مزید بھی آپ سے انشاءاللہ اسی نشست بھی ہوگی، بیٹھوں گا بھی، استفادہ بھی کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ پسند فرمائیں گے مجھے اجازت دیا کریں گے یا آج ہی آخری نشست ہوگی؟ میری بات یہ ہے کہ میں صاف ظاہر ہے کہ میں ایک دین کا معتقد ہوں، ایک مذہب کا معتقد ہوں، اور اس دین اور مذہب کے اخلاقی، کلامی اور زبانی تمام اصول کا الحمدللہ میں معتقد بھی ہوں اور عملی طور پر کوشش کے مطابق پابند بھی ہوں. سن رہے ہیں نا؟ جہاں تک آپ سوالی انداز میں مجھ سے پوچھیں گے تو اس کے مطابق میں بحث تمیز اور کروں گا. اور اس کے ساتھ یاد رکھنا، اب مرزا قادیانی کے جو کتب ہیں نا ان میں خود دیکھیں کہ انہوں نے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کلام میں یا پاس میں سختی اور شدت، مرزا قادیانی صاحب کو میں آپ دکھاتا ہوں کہ اس نے سب سے بڑھ کر، مرزا قادیانی ہے، ہم صاحب تو نہیں کہتے ویسے وہ رواجن، قادیانی نے خود کتنی ہی سخت ترین الفاظ اس نے
سلسلہ انبیاء تک جاری کی. شاید میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ تقلیداً ہے تو اس کا مطلب ہے آپ شاک اور تردد میں ہیں. تحقیقی طور پر ابھی آپ کا مذہب احمدیہ سے اور اس کے مخالفین سے مطالعہ ابھی آپ کا نہیں ہوا. یعنی آپ اپنے مطالعہ کر رہے ہیں یعنی بعض بھی کرتے ہیں اور خود مطالعہ بھی کرتے ہیں بھائی. ہاں اس کا مطلب نکلا کہ ابھی تک دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ نہیں شک میں، تو دیکھو شک میں یہ بات نہیں ہے. دیکھو ہم جہاں تک ہم مانتے ہیں کو سچ مان کے شک میں تو بحث ہی کوئی نہیں ہے. اور شک تو بندہ چیز کو چھوڑ دیتا ہے. کھانے میں بھی شک کی بات کرتا ہوں، کھانے میں بھی شک ہو آپ کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بھی شک ہوتا تو میں آتا ہی نہیں، اتنا لمبا سفر کیا کرتا. راستے میں جب آپ کے بارے میں 1 مہینہ پہلے ملا تھا تو آپ کے بارے میں دل کے اندر کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ جیسے اب جب آپ کے پاس آیا الحمدللہ مجھے کوئی پرابلم نہیں بنی. یعنی پرابلم زیادہ ہے کہ بات اس کی نرمی اور پیار میں ہے، ٹھیک ہے نا. مقصد یہ بتانے کا کہ شک نہیں، مجھے شک ہو تو میں تو بھی چھوڑ دوں. بات یہ ہے کہ لوگ ہمیں کافر اخر کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ وہ جو مخالف ہے وہ ہمیں بتائیں گے، اپنے بھی ہمیں بتائیں گے نا. اپنے تو میں دیکھو میں سچ کے اوپر بیٹھا ہوں، اگر شک ہوگا تو مجھے چھوڑنا ہوگا. شک والی چیز میں کھاتا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں کھاتا آدمی. شک پڑ جائے انسان بھاگ جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مخالفین علماء کرام ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہونے کے باوجود ہم لوگ کافر ہو گئے؟ تو ظاہر ہے اگر ہم کافر ہیں خدا کی نظر میں بھی تو سیدھا ہم جہنم میں جا رہے ہیں. تو جہنم تو کسی کو بھی پیاری نہیں، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. تو جہنت میں اگر جہنم میں جا رہے ہیں تو ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ اس دنیا میں کرنا ہے. اگر ہم بالکل کچھ نہ کریں گے تو یقیناً جہنمی ہو جائیں گے. اگر کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے، آپ لوگ بس آئیں گے جائیں گے، آپ ہماری کوئی بتائیں گے، ہاں ہم بتانے کے باوجود نہ مانیں، ہمارے اوپر حجت تمام ہو جائے تو پھر اللہ کا عذاب ہم پہ آئے گا. بھائی تم کو ہر چیز کا پتہ لگ گیا تھا، تمہیں ہر چیز کھول کھول کے بیان کی گئی تھی تو تم نے نہیں مانا، آپ اس راگو وہ ایک الگ موضوع ہے. اس کا یہ مطلب نکلا کہ ایک یہ ہے کہ آپ اپنے جماعت کے عقائد سے باخبر ہیں. جی الحمدللہ. اور ان عقائد کو آپ برحق مانتے ہیں، برحق جانتے ہیں اور مانتے ہیں. 2 چیزوں کے ساتھ انسان جو ہے وہ کسی مذہب میں داخل ہوتا ہے، ایک ہے جاننا اور ایک ہے ماننا. جانتے تو دوست دشمن سبھی ہیں، لیکن ماننے کی بنا پر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں. ماننے کی بنا پر اب جانتے ہیں، ہم عیسائیت کو جانتے ہیں، یہودیت کو جانتے ہیں، اسلام کو ہے، علم تو ہے لیکن ایمان نہیں. ایمان مانتے نہیں، ان کو حق نہیں تسلیم کرتے. بس اسی چیز پر جو ہے وہ علم اور ایمان کا فرق ہوتا ہے. اب میں بات اصل یہی کر رہا تھا کہ میں نے وہ مضمون بیان کریں کہ کیا انشاءاللہ اور عزیز آئندہ آپ بھائی ضرور کریں گے، ہم ضرور کریں گے. ہمارا یہی شعبہ ہے، ہمارا یہی منصب ہے. تو صاحب ظاہر ہم نے ایک دینی اور مسلکی ذمہ داری الحمدللہ سنبھالی ہوئی ہے. کوشش ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں سیدھے راستے پہ آ جاؤں. ہاں جی بالکل، یہ تو ہر ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے. میں نے کہا کہ مجھے ایسے عالم کے پاس لے کے جانا جو زمین نرم رکھتا ہو، جو دل نرم رکھتا ہو، جو دل کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو مقصد یہ تھا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. چلو الحمدللہ بڑا اتنی دیر بھی مجھے ہمیں تو پتہ ہے نا. تو بہرحال اچھا اب چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا اصل میں اختلاف آپ کی نظر میں ہم ہیں، مطلب اختلاف کیا ہے، بیس کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے اچھا میں جسے کو بھی پوچھ سکتا ہوں نا بھائی، آپ کو مکمل اجازت، شکریہ، مکمل آپ کو اجازت. ہمارا اختلاف قادیانی سے، مرزے سے، بڑے مرزے، اس کا اختلاف تھا دین اسلام اور علماء سے. ہمارا اختلاف نہ، سب سے پہلے ہمارا عقیدہ الحمدللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس سے لے کر مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کرنے تک یہ عقیدہ بدیہی، کھلم کھلا ظاہر واضح، مسلم قوم کیا بلکہ باقی اقوام میں بھی یہ معلوم، مشہور، ظاہر، کھلم کھلا تھا. مسلمہ کذاب، اسود انسی، ایک نبیہ ادھر طاہرہ مسلمہ کذاب تھا، اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا. میں دعویٰ نبوت یعنی کہ محمد رسول اللہ وسلم کے مقابلے پہ کیا تھا یا آن رسول وسلم کے انڈر کیا تھا؟ ہاں اب یہی عقیدہ ہے تمہارا، ہمارا بحث کا جو موضوع ہے نا کہ ماتحت یا متساوی، یعنی نبوت میں یہ تو مطلب نکلا کہ مرزا قادیانی کا یہی عقیدہ تھا. اس نے یہی کچھ کہا تھا کہ ہم محمد رسول اللہ کے مقابل نہیں ہیں، متساوی نہیں، بلکہ اس کے ماتحت. میری نبوت اس کے ماتحت ہے. اس لیے کا فرقہ قادیانی جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوا. ایک ہوا ظہیر الدین والا، اس نے کہا کہ وہ نبی جو ہے وہ تشریعی ہے. لاہوری جو تھے
محمد علی لاہوری یہ گروپ کہتا تھا کہ وہ مجدد ہیں. اب جناب احمدی جو تھے وہ کہتے تھے کیا کہ نبی تو ہیں لیکن غیر تشریعی نبی ہے. اب ہمارا عقیدہ یہ تھا، مرزا قادیانی نے پہلے اب اسی مرزا صاحب کیا لڑے. ایک منٹ تھوڑی اجازت دے مجھے، کیونکہ سوال تو میرے ہیں نا، مجھے پتا ہے کیا پوچھ رہے ہیں. میرے خیالات تو مجھے پتا نا، میں عرض کر پہلے آپ نے مجھ سے میرا عقیدہ طلب کیا کہ آپ نے کیوں اختلاف کیا، مجھے ذرا اس کو مکمل کرنے دیں، اس کے بعد آپ جو ہے نا سوال کریں. اب یہ عقیدہ لگا آتا تھا، اس پر تمام امت متحد تھی. باقی مسائل میں فروعی میں تو اختلاف ہوا، لیکن اس عقیدہ اجماعی پر کسی کا اختلاف نہ ہوا. کس عقیدہ پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا، جو آئے گا وہ کافر ہوگا، مرتد ہوگا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر ہوگا کسی غیر امت میں، امت مسلمہ کے علاوہ، تو وہ تو کافر ہے. اگر جو امت مسلمہ میں کوئی دعویٰ کرے اور نصوص قرآن و حدیث کو اپنے ثبوت دعوی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے تو وہ مرتد ہوگا. یہ اب مرزا قادیانی کا جو تھا اس نے عقیدہ یہ لکھا، اب اس کی ایک تاریخ ہے. پہلے مرزا جو ہے وہ سنی تھا، عقائد کی تبلیغ اسلامی دین اسلام کی تبلیغ کرتا تھا. اس کے بعد اس نے کہا میں مجدد ہوں، اس کے بعد اس نے کہا میں مہدی ہوں، اس کے بعد اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، اس کے بعد اس نے کہا میں نبی ذلی ہوں، بروزی ہوں، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نبی تشریعی ہوں. اس کی جو کتب ہے، کیونکہ وہ ایک مکمل دور ہے مرزا قادیانی کا دعویٰ اور پھر علماء اسلام کے اس کا محاسبہ اور اس پر تنقید اور اس کا اختلاف اور مخالفت، دلائل حق کا قاہرہ کے اعتبار سے پورا ایک وہ دور ہم کتب میں تو موجود ہے، اب افراد کی صورت میں تو موجود ہے لیکن کتب طرفین سے مکمل موجود ہے. اب یہ جب اس نے یہ دعویٰ کیا، اب اس دعوے کے لیے آپ ہیں اس پر اڑ کے کہ مرزا قادیانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا مستحق ہے اور آپ کے بعد اور نبی آ سکتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے معاذ اللہ، یعنی اہل قادیان کا. اور جو آ سکتا ہے تو جو آئے گا وہ یقیناً نبی ہوگا. تو مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کیا. جب اس نے دعوی نبوت کیا تو علماء نے اس کو اتمام حجت کے لیے کہ ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو، اس نے نصوص کو نہ سمجھا ہو، تعویل غلط اس نے کی ہو، فلانا علماء نے اس کا پورا محاسبہ کیا، لیکن اس نے ان کے دلائل کو رد کر کے اپنے موقع پر اور مدعا کو دلائل قرآن و حدیث یعنی دینی دلائل سے، عقلی شرعی دونوں دلائل سے اپنے مدعا کو درست اور برحق مانا اور لوگوں کو اپنی نبوت کی تبلیغ اور اپنے نبی ہونے کے اعتقاد کے لیے لوگوں کو دعوت دی. اب یہ دعویٰ تھا نا مرزا قادیانی. اب ایک ہوا وہ خود اور ایک ہوا اب اس کے معتقد اور ماننے والے، ایک ہوئے اس کے مخالف اور اختلاف کرنے والے. اب یہ دیکھو، ہمارا کوئی دعویٰ ہم سے کرتا ہے کہ تمہارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ہم دلیل دیتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، دلائل ان کو پیش کرتے ہیں، قرآن دلیل پیش کرتے ہیں، معجزات کو پیش کیا جاتا ہے اور پھر امت کا اجماع فی نفس ہمارے سامنے، تو ہم دلائل حقاب جو ہمارے نزدیک ہیں ہم ان کو مان کر. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک طرف ہے مرزا قادیانی اور ایک طرف ہے اس کا یہ دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی ہوں. اب قرآن مجید اور حدیث مبارک اور اجماع جو دلائل اسلام ہے اس نے کون سی دلیل کے ساتھ اپنی نبوت کو ثابت کیا. اب اس نے ہم قرآن مجید کی آیت ہے انا خاتم النبی، قرآن مجید میں یار آیت اب اس آیت میں اللہ غیر خاتم النبی جی. اب اپنی نبوت کی اس بات کے لیے جو اس نے مقام استدلال منتخب کیا ہے نا مرزا قادیانی، وہ یہی خاتم النبی جی کی آیت ہے. کیونکہ عقائد یقینیہ قطعیہ اجماعیہ کا انکار سے انسان کافر ہوتا ہے، ظنی سے انسان گمراہ ہوتا ہے بالکل ہمارے دین کے اصطلاح میں. اب کیونکہ اس نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ محل تعویل ہے، یعنی کیا مطلب کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم کا یہ معنی ہو کہ آپ تو تمام نبیوں سے افضل ہوں.
افضلیت میں تو آپ کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا. خاتم النبیین، خاتم بمانا افضل ہو، نہ کہ بمانا آخر. جب خاتم بمانا افضل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افضل تو آپ ہی رہیں گے. چھوٹے درجے والے نبی اگر کیا اور بھی آ جائیں گے لیکن آپ ان سب نبیوں سے افضل رہیں گے. تو لہذا لفظ نبیین جو ہے اس سے اور بھی نبوتیں آپ کے علاوہ آپ کے دور میں یا آپ کے دور کے بعد نبوتیں اور انبیاء تو معاذ اللہ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن وہ رہیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتحت. افضلیت آپ کی رہے گی لیکن وہ چھوٹے درجے کے نبی ہوں گے. یعنی کیا مطلب اس کے خود سرحد کے امیر نے کہا دیا نہیں ہے کہ میرا جو ہے فیض وہ ہاتھا اسی نبی رسول سے ہے. جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا کہ آیا ہم ان کو مساوی نہیں مانتے بلکہ ان کے اندر مانتے ہیں، یعنی ماتحت مانتے ہیں. یہ عقیدے کی بنیاد. متساوی تو نہ مانتا. اب یہ ہے مقام استدلال اس کا. اس نے خاتم النبیین آیت کی یہ تعویل کی، یعنی اپنے عقیدہ باطل کے لیے جو اس نے دلیل پیش کی قرآن مجید سے. صاحب اس نے مسلمانوں میں یہ کام کرنا تھا تو اس نے دعوی نبوت کے لیے دلائل اسلامیہ کو آڑے لائے، تو اس کی بنا سے اس نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا. اب دلائل اسلام میں صاحب پہلی سطح پر تو قرآن مجید ہے، دوسری سطح پر حدیث پاک ہے، تیسری سطح جو ہے وہ اجماع کی، اور چوتھا مرتبہ جو ہے وہ قیاس کا ہے. یہ دلائل حق کا ہمارے اسلام میں موجود ہے. اب اس نے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت سے ہی استدلال کیا. اب یہ خاتم النبیین، اب ہمارا یہی مسلک تھا کہ آیت تم نے جو یہ لفظ خاتم کا معنی افضل قرآن مجید کی یہ آیت کیا مراد اور مقصد لفظ کا بدیہی معنی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو پہلی بار سمجھ آئے، پہلی بار ایک نہیں ہے غور و فکر کے بعد نہیں بلکہ بدیہی. کیوں ہی کوئی لفظ بولتا ہے فوراً اس کے لفظ کا جو معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے نا فوراً بغیر غور و فکر کے، اس کو ہم کہتے ہیں لفظ کا بدیہی معنی، حقیقی یا لغوی معنی. سن رہے؟ اب یہ افضل جو تم نے کہا، یہ تم نے اپنے عقیدے کے اس بات کے لیے اس مقام کو مقام استدلال آپ نے بنایا اور خاتم کا معنی افضل لیا. اب آیا یہ لفظ افضل کا معنی جو ہے آپ نے کسی قرآن مجید کی آیت سے نکالا. اگر یہی بات ہے تو پھر اپنی نبوت کے لیے لوگوں کو مکلف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جب ہر انسان اپنی فہم کے مطابق قرآن کو سمجھ سکتا ہے اور ہر انسان جو معنی متعین کرے اس کے نزدیک درست ہے، تو پھر یہ جماعت، یہ مسلک، یہ دعوت، یہ نبوت، یہ قیادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر کون سی اتھارٹی ہمارے پاس ہوگی کہ لوگوں یہ جو میں معنی متعین کر رہا ہوں یہ درست ہے، جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. اس کے لیے اگر انا ہے تو پھر انا اور میں تو سبھی ہیں. پھر اس میں آپ تو کسی کو غلط ہی نہیں کہہ سکتے. ایک الگ معیار ہوگا جس پر آپ کو کہیں گے کہ یار میں غلط ہوں یا تم ٹھیک اور تم ٹھیک غلط اور میں ٹھیک ہوں. اس لیے دو میں سے کوئی الگ ثالث غیر جانبدار معیار ہوگا. اب اس نے کیا کیا کہ لفظ افضل، خاتم کا معنی افضل، اب اس کے تعین کی یا تو کوئی حدیث آیت مبارک لاتے کہ یہاں میاں لفظ خاتم جو ہے تفسیر القرآن بالقرآن کے اصول کے مطابق یہاں خاتم کا معنی افضل ہو سکتا ہے، یا حدیث مبارک سے. اب حاضر قرآن مجید تو آیا کلام عرب میں، تو یا تو شعرا میں کہہ رہا تھا چلو کم وقت میں کچھ زیادہ استفادہ کرنا. مجھے اشارے بھی کافی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ مانے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو انہوں نے کیے. ایک بات 100 سال امت نے بھی کیے مانے، ہم تو نہیں نا ہے. 100 سال 1400 سال ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے. تو کیونکہ مرزا صاحب تو یہ کہا کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد دلبر میرا یہی ہے. جانو دلم فدائے جمال محمد خاتم سارے کوچا آل محمد بادس خدا بہش کے محمد مقمرم در کفری بودے ببت خدا سب کافرم. وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں نہیں تھا، وہ زمین کے دریاؤں سمندروں میں نہیں تھا، وہ زمرد الماس اور موتی میں نہیں تھا، وہ غرض کسی چیز ارضی و سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اکمل اعلیٰ فرد ہمارے سید مولا سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. یہ تو مرزا صاحب نے کیا آن کے بارے میں تعریف. میں ایک اجازت دیتا ہوں. مرزا صاحب نے بقول آپ کے کہ انہوں نے خاتم کے معنی افضل النبی. پہلے یہ بتایا کہ جس طرح آپ نے پہلے اس سے خود اپنے عقیدے کا اظہار کیا تھا کہ آیا وہ مساوی اور ہم مرتبہ مانتے ہیں محمد رسول اللہ کے یا اندر اور ماتحت مانتے ہیں. ہاں جی، یعنی یہ دو چیزیں ہیں. میں آپ کی بات ماشاءاللہ یہ سمجھا کہ متعین کیا ہے وہ ہے آخر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے جیسے آپ نے کہا ہے مجھے، یعنی قرآن مجید نے خاتمہ کا میں نے آخر کیے ہیں. کوئی اور آیت ہے جس میں قرآن مجید نے خاتم النبیین کے ساتھ خاتمہ جو لفظ عربی کا ہے
اس کا آخری میں نے قرآن مجید میں کیے ہیں. کوئی آیت ہے آپ کی نظر میں؟ ختم کا لفظ جو قرآن مجید قرآن جیسے آپ نے کہا نا مرزا صاحب نے کیا نا افضل ہے، تو وہ تو انہوں نے کیے جو کیے، وہ اس ٹائم موجود نہیں. میں تو آیا ہوں آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا. ان کا تو مجھے پڑھنے کے لیے ان کے اپنے مربیان ہوا تھی. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا خاتم کے معنی آپ نے کیا کہ امت نے کیے آخری، اگر خاتم کے میں نے آخری کرے تو کیا قرآن مجید سے اس کا ثبوت ملے گا خاتم کے میں نے آخری کوئی آیت آپ کی نظر؟ اس پر پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ بحث کریں گے اس میں آپ یہ فرق کریں کہ آیا میں ان کی جو یعنی اس تعویل پر تو ان کی تعویل ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں یا میرا ذاتی طور پر یہ رائے ہے. پھر دو صورتیں بنیں گی. جب آپ مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں آپ کے نزدیک یہ معنی ہے، آیا اس معنی کے لیے افضل خاتم بمانا افضل ہمارے نزدیک اور خاتم بمانا آخر تمہارے نزدیک، اس معنی پر آپ کے نزدیک کون سے دلائل ہیں؟ اس دلائل پر جس طرح آپ کے نزدیک افضل معنی ہے یعنی آپ کے ہاں یعنی آپ فرق رکھیں گے کہ میں مسلک بیان کر رہا ہوں اپنے جماعت کا یا میری یہ رائے ہے، اس میں آپ فرق کریں گے تاکہ ہم یہ کر رہا تھا کہ کم وقت میں کچھ استفادہ کروں. استفادہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں یہ کر رہا تھا کہ خاتم کے میں نے آپ نے آخری بیان کیے. میرا سوال یہ تھا، اس کے ساتھ ایک دوسرا جز بھی تھا جو میں بیان نہیں کر سکا وقت کی تو گزر گیا کتاب میں. دوسرا یہ بیان تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ میں نہیں آنا یا آنا ہے؟ واضح کیجئے. امت محمدیہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے یا نہیں آنا؟ آنا ہے. جب وہ گئے تھے تو قرآن کی روح سے وہ نبی تھے اور ہم ان پر رسول کی حیثیت سے ایمان لاتے ہیں جناب ایمان درست. اب وہ جب امت میں واپس آئیں گے تو ان کی حیثیت خاتم آخری ہے، آنے کی گنجائش نہیں بنتی کیونکہ خاتم نبی نے نبوت ختم آخر النبی. اب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو جب گئے تھے تو رسول تھے اور نبی تھے. کیا یہ بات میری درست ہے یا غلط ہے؟ اب امت میں انہوں نے آنا بھی ہے، آسمان پہ وہ زندہ گئے یا نہیں گئے؟ جب وہ امت محمدیہ کے اندر قیامت سے پہلے آئیں گے تو ان کی حیثیت کیا امتی کی ہوگی یا نبی کی ہوگی؟ کیونکہ وہ تو شریعت لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے، تو ان کی اپنی انجیل کتاب بھی ایک موجود ہے. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ ان کی پھر حیثیت کیا ہوگی خاتم لفظ کے ہوتے ہوئے؟ پہلے تو یہ ہے کہ خاتم کے معنی حضور قرآن آخری. دوسرا یہ معنی کہ خاتم کے ہوتے ہوئے دوسرا جز ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس کی پوزیشن میرے سامنے واضح کریں تاکہ میں سمجھنے میں مجھے آسانی ہو. اس میں ایک بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو جس وقت مسیح نہیں میرے سوال میرا نہیں مرزا صاحب کی بحث یاد اس کے معتقد ہے، آپ دیکھیں دیکھیے ترتیب تھی. میں آپ نے کہا تھا کہ خاتم کو میں نے آتی، میں نے کہا قرآن مجید سے مجھے اس کے معنی کا ثبوت دیجیے. اس کے بعد آپ نے شروع کیا کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں. میں آپ کو اپنا تمہارا مسلک میں زیادہ واضح بیان کرتا ہوں کہ اگر آخر النبی ہیں تو آیا عیسیٰ آپ کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے امت محمدی، اب آیا وہ نبی ہوں گے یا نہیں؟ اگر نبی نہیں ہے تو پھر کیا ہے معاذ اللہ؟ اگر ہیں تو جب ان کی نبوت تمہارے عقیدے کے مطابق زمانہ محمدی کے بعد امت محمدیہ میں ہے تو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے امت محمدیہ میں آخر النبی کے معنی میں کچھ خلل واقع نہیں ہوتا، تو اسی طرح مرزا قادیانی بھی بامنزلے جب ایک نبوت جب وصف یا نبوت ایک کے لیے ثابت ہو گئی تو اب دو یا تین کے لیے نبوت کا بات نہ رہا مسئلہ. اصل چیز تھی کہ نبوت جو ہے وہ متعدد نہیں ہو سکتی. جب صفت جو ہے وہ ایک میں موجود ہے تو اس میں تین چار آدمی تعدد کا بھی احتمال ہے. تو جس طرح تم نبوت عیسیٰ علیہ السلام کو امت محمدیہ میں نبی مانتے ہو اور اس کو کس حیثیت سے نبی مانتے ہو؟ جس حیثیت سے معاذ اللہ تم ان کو نبی مانتے ہو اسی حیثیت سے مرزا قادیانی بھی نبی ہو سکتا ہے. میں نے یہ الفاظ ابھی نہیں اس کا نتیجہ میں بیان کر رہا ہوں. میں دیکھیں ایک ہوتا ہے کلام، ایک ہوتا ہے لازمہ کلام. میری بات میری بات میں نے عرض یہ کیا تھا کہ وہ تو آپ رزلٹ ابھی نہ نکالیں، آپ پہلے مجھے یہ تھوڑا واضح کر دیں کہ ان کی حیثیت کیا ہوگی. میں نے آپ ذرا آپ جو بھی گفتگو کریں گے دلائل پر کریں، مقدمات اور دلائل میرے پاس بھی اور آپ کے پاس کر دیا. نہیں
دیکھو نا اپنے ایک مسلک کو اپنے مذہب پر تحقیق کر رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں، صاحب ذرا آپ کہیں کہ میں نے جاہلانہ طور پر کیا یعنی بغیر دلیل کے، تو پھر بھی بات نہیں بنتی۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں نے اس کو جناب دلائل کی بنا پر علم کی سطح پر قبول کیا، تو جو علم ادھر ہوگا اب ادھر بھی ہوگا۔ آپ کو ہے یہ تو تجاہل عارفانہ کہ ہم جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا مختصر سا کہ ان کی حیثیت امت محمدیہ میں کیا ہوگا؟ اس کا مطلب دیکھ لا، جب آپ اپنے نبی کو چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ اپنے نبی کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے، بھائی ہم تو اپنے نبی کو ایک سیکنڈ کے لیے وہ نبی بھی نہیں جس کو ایک طرف کر، وہ نبی نہیں ہو سکتا جس کو ایک طرف کر۔ بھائی ہمارے میں بتاؤں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک میری بات ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک آدمی مناظرہ کرنے گیا۔ آپ نے کہا بھائی میں دلیل دوں گا قرآن مجید، اس نے کہا میں نہیں مانوں گا، اس نے کہا میں حدیث میں نہیں مانوں گا، اور نے کہا میں اجماع، یعنی اس نے دلائل شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں دلائل اسلام سے آپ کو دلائل دوں گا۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا میاں جو میری دلائل ہیں ان کو تو تمہیں ٹھکرا دیا، میں کس پر بات کروں گا۔ سن رہے اب صاف ظاہر ہے کہ آپ جو ہیں معتقد ہیں، یعنی فی نفس ہی آپ نے حقانیت ایک ہے معلوم کر لی، ایک ہے ماننی۔ صاف ظاہر آپ نے مذہب احمدیہ کو اور جماعت احمدیہ کو مانا، جانا اور مانا۔ جب جان لیا مان لیا، اب یہ ہے کہ آپ نے بیان کرنا ہے کہ آیا ان کے دلائل کیا ہے اور ان کے مخالفین کے دلائل کیا ہے، ان کا دعویٰ کیا ہے اور دلیل کیا ہے، اور مخالفین کی طرف سے ان کے دلائل پر کون سے اعتراضات وارد ہوتے ہیں، اور ہماری طرف سے ان کے اعتراضات جو ہمارے دلائل پر ان کا کیا جواب دیا جاتا ہے۔ جب تک آپ بحث کو کسی جناب سانچے میں نہیں رکھیں گے تو وہ کبھی بھی نتیجہ نہیں دے گا۔ دو نر ملانے سے تو کبھی بچہ پیدا نہیں ہوتا، دو مادہ ملانے سے نر اور مادہ ملیں گے تو ایک بچہ پیدا ہوگا۔ اس لیے کلام جو ہے ایک یاد رکھنا، جب آپ کلام کریں گے تو ایک اس کلام کے دو معنی ہوں گے، ایک ظاہری بدیہی جو میں، ایک ہوگا مرادی معنی۔ صدر کلام محتمل ہوگی دو معنی میں، اس لیے آپ پہلے ظاہری معنی بیان کریں گے، اس کے بعد اب آپ واضح کہہ رہے ہیں کہ میری کلام کا معنی آپ نے نہیں سمجھا یا فلانا فلانا، تو آپ صاف کہہ رہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مرزا صاحب کو تو ہمارے والد نے لیا مان۔ میری بات سن، مرزا صاحب کی کتابیں انہوں نے دی ہمیں کچھ نہ کچھ، ہمیں ساری بھی نہیں پڑھی، ہم نے ساری بھی نہیں پڑھی۔ یہ میں دیکھو مسجد ہی ہے نا قسم کے، اللہ رسول کا ادھر نام ہے۔ مرزا صاحب نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ سبیر البصیرت تم میرے پیچھے چلو، یعنی کیا مطلب کہ یہ میں محض دعویٰ نہیں کر رہا، میرے طرف سے تم کو دلائل بھی دیے جا رہے ہیں کہ میری نبوت حق ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں نے آپ کو پہلے میری بات سنیں، جب آپ پاس ہوئے تو میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ آیا مذہب جماعت احمدیہ کو مان کر اس کا تحفظ کرتے ہیں یا اس کے شک اور تردد کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب میں آپ کو میری بات سنیں، میری ایک بات سن لیں، جب تک آپ اپنا مسلک اور موقف نہیں رکھیں گے نا تو نتیجہ بحث نہیں ہوگا۔ آپ نے واضح، میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ آپ آیا مسئلہ کے جماعت احمدیہ کو قبول کر چکے ہیں یا اس کے متعلق کوئی شک شبہ ہے؟ میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ میاں میں نے فلانے مسئلہ کو میری غور و فکر تحقیق میرا کام ہے، اس لیے میں اعلیٰ سبیل تحقیق دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے کون حق پر ہے۔ آپ کہیں یا تو آپ کو مسئلہ کے احمدیہ کو جب آپ قبول کر چکے ہیں تو پھر ایک سیکنڈ بھی آپ ان سے دلائل سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کا نبی جو ہے نا وہ دلائل میں کمزور ہے تو امتی کیسے دلائل میں طاقتور ہوگا؟ اس لیے ہم جو ہے ہم اپنے رسول کی دلائل دیتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے پیغمبر کی دلیل پیش کریں۔ اگر آپ کا پیغمبر اپنے دلائل میں آپ سے زیادہ ہے، یہی پیغمبری کی شان ہے، اگر کم ہے تو پھر آپ پیغمبر نہ مانے۔ جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ مرزا صاحب کو میں مانتا ہوں، شک نہیں ہے مجھے، بس مانتا ہوں۔ کیا سنیں نبی میری بات نبی نہیں مانتا میں انہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ 3 فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کا تعین کریں، آپ اس کو نبی نہیں مانتے۔ میری بات سنیں، آپ اس کو نبی آپ نے کہا اپنا موقع بیان کرو۔ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اس کے رنگ میں میں ہوں، وہ مسیح جو امت میں، یعنی میں آپ کے نزدیک آپ اس کو مسیح موعود مانتے ہیں اور امتی نبی مانتے ہیں۔ دیکھیں نا پھر نبی اور چیزیں، میری بات سنیں نا، میری 2 منٹ میرا بھی سن لینا۔ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، میرا اپنا عقیدہ، مجھے نہیں پتا کسی کا کیا عقیدہ، میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کر، مجھے تو یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا میں سامنے رکھوں، میرا تو جو ہے اندر ہے، آپ اپنا عقیدہ مجھے دیں تاکہ اس کو میں اپنے اندر اتاروں۔ میں نے آپ کو اپنا عقیدہ چند الفاظ میں پہلے ہی بیان کر دیا۔ نہیں آپ نے کہا خاتم کے میں نے آخری ہوتے ہیں۔ نہیں، عقیدہ جو تھا وہ میں نے پہلے کلام سے آپ نے پوچھا کہ میں نے کہا بھائی ہم تارا عقیدہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ یا مرزا قادیانی ہم ان کو مرتد جانتے ہیں اور مرتد مانتے ہیں، یہ میرا عقیدہ تھا۔
عقیدے میں تو میں کو پہلے کہا کہ عقیدے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے ماننا، تب انسان جا کر کسی مذہب کا پیرو بنتا ہے۔ آپ کے عقیدے میں یہ بات شامل نہیں کہ اگر وہ آ جائے تو اس کی میں نے اصلاح کرنی ہے؟ کس کی؟ اس بندے کی جو نہ آپ کی ہوگی، نہ کہ آپ کی مذہب کی، نہ آپ کے نبی، میں اپنی بات کر رہا ہوں نا آپ کی۔ جب آپ کی اصلاح کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ اصلاح کے قابل ہیں۔ اس کا مطلب کیا کہ ابھی تک سنیں نا، ابھی تک آپ نے دیکھا نا، پہلے آپ نے تعین نہیں کیا، میں نے کہا کہ فرقہ احمدی، اگر آپ اس وقت کی فرقہ احمدیہ تین پہلی بات تین ہے، آپ کا یہ جو نہیں ہے جو آپ کا جو شناختی کارڈ کا جو فارم ہوتا ہے اس پہ بھی دو ہے، دو ہے میرے حسن۔ تو ایک ہوتا ہے عدد غالب، ایک ہوتا ہے در قلیل، اس کا دعویٰ ہے ہاں ظہیر الدین کا، وہ جو جس نے اسمبلی میں لڑا ابھی جو جس سے وہ ظہیر الدین کون ہے؟ ظہیر دیکھا نا، پھر آپ ہمارے علم میں نہیں آپ علم میں نہیں ہے نا، پھر آپ کیا سن رہے ہو؟ عدم علم کی بنا پر علم عدم نہیں ہوتا، یعنی آپ کو علم نہیں ہے تو کیا ہے؟ ظہیر الدین بھی ایک فرقہ ہے، وہی جماعت احمدیہ میں جو کہتا ہے کہ کبھی غیر تشریح، میں تو پڑھوں نا اب تک یہ کلام یعنی بالمشافہ گفتگو ہے، حوالہ جاؤ تو کتب کا سلسلہ بھی جاری